و محتشم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ قرآن مقدسہ کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، گلشن ہستی کی اولین فصل بہار، نائب پروردگار حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذران محبت پیش کریں اور پڑھیں باواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم اور آپ سنی تبلیغی مشن کے ہفتہ واری اجتماع کے اندر حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم، اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عنایتوں سے ہر سنیچر بعد نماز عشاء یہاں پر ہم اور آپ جمع ہوتے ہیں، دین کی باتیں سیکھتے ہیں اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا آنا اپنے دربار میں قبول فرمائے اور اس کی برکتوں سے اللہ ہم سب کو حصہ عطا فرمائے۔ آج دنیا بھر میں بے شمار مسلمان آباد ہیں، بلکہ اب مسلمانوں کی تعداد کروڑوں سے نکل کر اربوں کو اوپر پہنچ چکی ہے۔ لیکن اس دنیا کے اندر مسلمانوں کو اگر آپ دیکھیں تو مسلمان کئی طرح کے ہیں۔ ایک وہ مسلمان ہے جو اللہ کو ایک مانتا ہے، نبی کا کلمہ پڑھتا ہے، لیکن اس کا تعلق دین سے نہیں ہے۔ نہ وہ نمازی ہے، نہ وہ روزہ رکھتا ہے، نہ وہ حج کرتا ہے، نہ وہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے، یہاں تک کہ جمعہ کی نماز اور عید کی نماز بھی ادا نہیں کرتا، لیکن ہے مسلمان۔ وہ خدا کو ایک مانتا ہے، نبی کا کلمہ پڑھتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے۔ ایک طبقہ مسلمانوں کا یہ ہے، اور ایک طبقہ مسلمانوں کا وہ ہے جو پورے ہفتے میں جمعہ کی نماز ادا کر لیتے ہیں، پورے سال میں عید کی نماز ادا کر لیتے ہیں اور رمضان کا روزہ رکھ لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کا کوئی تعلق دین سے نہیں ہوتا، نہ وہ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، نہ وہ صاحب نصاب ہونے کے بعد زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور نہ ہی صاحب استطاعت ہونے کے بعد وہ حج کرتے ہیں۔ اور ایک طبقہ مسلمانوں کا یہ ہے کہ وہ 5 وقت نمازوں کے پابند ہیں، جمعہ کی نماز بھی ادا کرتے ہیں، صاحب نصاب ہونے کے بعد زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، صاحب استطاعت ہونے کے بعد حج بھی کرتے ہیں۔ وہ ان کے چہروں پر سنت رسول بھی ہے، وہ ان کے سینے میں دینداری کے اندر دین کا ماحول ان کے گھر کے اندر نظر بھی آتا ہے،
ایک طبقہ مسلمانوں کا یہ ہے جو 5 وقت نمازی بھی ہے اور نیکیوں میں اپنا وقت بسر کرتے ہیں، سنت رسول ان کے چہروں پر ہے لیکن ان کا تعلق یہیں تک ہے۔ اور ایک طبقہ مسلمانوں کا وہ ہے جو ان کے اندر ساری چیزیں پائی جاتی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے اندر ایک دولت یہ بھی ہے کہ دینداری ان کے اندر ہے لیکن اس کے باوجود وہ دین کے لیے باہر بھی نکلتے ہیں، دین کے لیے سفر بھی کرتے ہیں، دین کے لیے محنت و مشقت بھی کرتے ہیں۔ عالم یہ ہے اگر کہیں پر دین کی ضرورت پیش آتی ہے وہ سفر کر کے وہاں پہ پہنچتے بھی ہیں، دین کے کام کو انجام بھی دیتے ہیں۔ یہ ایک طبقہ مسلمانوں کا یہ ہے۔ اور دین کے لیے سفر کرنا، دین کے لیے اپنے گھر سے نکلنا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جو لوگ راہ خدا میں نکلتے ہیں، راہ خدا میں نکلنا دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے۔ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب بندہ راہ خدا میں نکلتا ہے تو راہ خدا میں نکلنے کے بعد جو گرد و غبار اس کے چہرے پر، اس کے جسم پر نظر آتے ہیں۔ آج انسان کہیں بھی جاتا ہے، آپ دیکھیں آج اگر سفر کرتا ہے، سفر کرنے کا عالم یہ ہے یا تو بس سے جاتا ہے یا تو ٹرین سے جاتا ہے یا ہوائی جہاز سے جاتا ہے۔ آج کے سفر کے اندر آج سفر کے آثار دکھائی نہیں دیتے لیکن اس دور میں جب یہ ساری چیزیں نہیں تھی تو جب بندہ سفر کرتا تھا، کبھی گھوڑے سے جاتا، کبھی اونٹ سے جاتا، کبھی پیدل جاتا، جب بندہ سفر کر کے آتا تھا اس کا چہرہ بتایا کرتا تھا یہ کوئی عام آدمی نہیں، یہ مسافر ہے۔ اس کا لباس بتاتا تھا کہ یہ کہیں سفر کر کے آیا ہے۔ اس کے چہرے پہ گرد و غبار ہوتے تھے، اس کے جسم پر گرد و غبار ہوتے تھے، سفر کی علامتیں دکھائی دیا کرتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ راہ خدا میں نکلتا ہے، راہ خدا میں جو گرد و غبار اس کے جسم پر لگتے ہیں، اس گرد و غبار کی بنیاد پر اللہ اسے جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ جہنم کا دھواں اس جسم پر نہیں لگتا جس جسم نے راہ خدا میں نکل کر وہاں کی گرد و غبار اپنے اوپر لی ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فضیلت بیان فرمائی ہے، راہ خدا میں نکلنے کا مرتبہ بیان فرمایا ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں، آج یقیناً بے شمار لوگ ایسے ہیں جن کے اندر دینداری ہے، نمازوں کے پابند بھی ہیں، سنت رسول ان کے چہرے پہ دکھائی دیتی ہیں اور دین کے سارے معاملات ان کے اندر موجود ہیں، لیکن دین کے لیے نکلنے کا جذبہ آج سب کے اندر نظر نہیں آتا۔ راہ خدا میں نکلنے کا درد سب کے اندر نظر نہیں آتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بے شمار فضائل اس کے بارے میں بیان فرمائے ہیں۔ اور علامہ شہاب الدین سہروردی رضی اللہ تعالی عنہ یہ اللہ کے وہ ولی ہیں جن کے شان کا عالم یہ ہے کہ جب سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے سینے پہ ہاتھ رکھا تو اللہ نے انہیں علم لدنی عطا فرما دیا۔ علامہ شہاب الدین سہروردی جو سلسلہ سہروردیہ کے بانی ہیں وہ فرماتے ہیں تہجد کی نماز ادا کرنے پر، نفل روزے رکھنے پر، نفل نماز ادا کرنے پر دل پہ جو اثر ہوتا ہے راہ خدا میں نکلنے پر وہی اثر دل کے اندر ہوا کرتا ہے۔ یعنی بندہ اگر تہجد کی نماز ادا کرے اس کا دل منور ہوتا ہے، اس کا دل روشن ہوتا ہے۔ تہجد کی نماز ادا کرنے پر، نفل نماز ادا کرنے پر، روزہ رکھنے پر دل پہ جو اثر ہوتا ہے اگر بندہ راہ خدا میں نکل جائے وہی اثر وہاں بھی اس کے دل پہ اللہ عطا فرماتا ہے۔ میرے عزیزوں، آج چند لوگ بچے ہیں جن کے سینے میں وہ درد ہے جو راہ خدا میں نکلے۔ آج تو عالم یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کا شوق اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی محبت کا اعلان تو ہے لیکن وہ جھلک آج ہمارے اندر نظر نہیں آتی۔ بالخصوص نوجوان طبقہ دین سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ ہے
نوجوانوں کی تربیت بچپن سے اگر آپ دیکھیں 3-4 سال کی عمر سے دیکھیں، ان کی تربیت کا جو انداز اللہ والوں کے اندر پایا جاتا تھا آج وہ انداز نہیں ہے۔ بچپن سے ایک چھوٹا سا لڑکا 3-4 سال کا وہ کارٹون دیکھتا ہے، کارٹون دیکھنے کے بعد وہ 12-13 سال کی عمر میں وہ فلمیں دیکھتا ہے، اور یہ 12-13 سال کے بعد جب عمر کی اس دہلیز پر پہنچتا ہے جہاں سے قدم ڈگمگانے لگتے ہیں، پھر عالم یہ ہے کہ اسکول کالج کے ماحول نے تو آج نوجوانوں کو تباہ کر دیا ہے، نوجوانوں کو تباہ کر دیا ہے۔ نہ دوستی پاک ہے، نہ صحبت پاک ہے، اور نہ ہی دوستوں کے درمیان بیٹھنے والے جو افراد ہیں وہ دیندار ہیں۔ عالم یہ ہوتا ہے کہ دوستی کا اثر اس طرح دوستوں کے اندر دکھائی دیتا ہے کہ آج پوری قوم کے اکثر مسلمانوں کے بچے تباہی کے دہلیز پر پہنچ چکے ہیں، اور عالم یہ ہے ان کے اندر نہ نماز کا شوق نظر آتا ہے، نہ دینداری نظر آتی ہے، نہ عبادت کا جذبہ نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر! عبادت کا شوق! اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نوجوانوں کی عبادت کے بارے میں یہ فرمایا تھا کہ جس طرح رسولوں کی فضیلت انبیاء پر ہے اسی طرح نوجوانوں کی فضیلت بوڑھوں پر ہے۔ جب ایک نوجوان عبادت کرتا ہے، جب ایک نوجوان ریاضت کرتا ہے، تو جو فضیلت اللہ نے رسولوں کو انبیاء کرام پر عطا کیا ہے وہی فضیلت وہ نوجوان جو اپنی زندگی عبادت میں گزارتا ہے وہی فضیلت اللہ نے نوجوانوں کو بوڑھوں پر عطا کی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نوجوانوں کی عبادت کو آپ نے بڑا پسند فرمایا۔ آپ احادیث کو دیکھیں، رسول اکرم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث کا آپ مطالعہ کریں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نوجوان نے لذت دنیا اور اس کی عیش و عشرت کو چھوڑ کر اللہ کی بندگی کی، اپنی جوانی خدا کے لیے گزاری، رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جوانی کی لذت بھی اس نے چھوڑ دی اور اپنا عیش و عشرت بھی اس نے چھوڑ دیا، اور جوانی کس طرح گزار رہا ہے؟ اللہ کی فرما برداری میں، اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکا کر۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نوجوانوں کے بارے میں ارشاد فرمایا اس خوش نصیب کو 72 صدیقین کے برابر اللہ سے نیکی عطا فرمائے گا۔ 72 صدیقین، صدیق آپ کو پتا یہ کون لوگ ہیں؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ کے کچھ مخصوص بندے ایسے ہیں جن پر اللہ نے اپنا انعام نازل فرمایا ہے۔ ایک انبیاء کی جماعت ہے، ایک صدیقین کی جماعت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نوجوان نے اپنی لذت دنیا کو چھوڑ کر، عیش و عشرت کو چھوڑ کر، آج کتنے لوگ ہیں لذت دنیا میں، تو آج کا نوجوان اتنا مشغول ہو گیا ہے کہ اس لذت دنیا کی بنیاد پر اسے دین کی باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی، دین کی جھلک اس کے اندر دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ آج لذت دنیا کا عالم یہ ہے کہ دنیا کی رنگینیاں، دنیا کے عیش و عشرت آج ہمارے نوجوانوں کے سامنے اس قدر بس گئے ہیں۔ عالم یہ ہے کہ نوجوان اس لذت میں ایسا ڈوب گیا ہے کہ وہ باہر نکل نہیں پا رہا ہے، اور عالم یہ ہے اس لذت خاطر وہ نمازوں کو بھی چھوڑ رہا ہے، روزوں کو بھی چھوڑ رہا ہے، زکوٰۃ بھی ادا نہیں کر رہا ہے، صاحب استطاعت ہونے کے باوجود بھی گھر بار بنتے جا رہے ہیں، گاڑیاں آتی جا رہی ہیں، ہر سال نئے نئے موبائل آتا جا رہا ہے، لیکن اس کے اندر دینی بیداری پیدا نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب بندہ نوجوان لذت دنیا کو چھوڑ دے، عیش و عشرت کو چھوڑ دے، اور اپنی زندگی اللہ کی فرما برداری میں، اللہ کی اطاعت میں گزارے، تو اللہ اس نوجوان کو 72 صدیقین کے برابر نیکیاں عطا فرماتا ہے۔
اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دوسری حدیث دیکھیں، رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ اپنی مخلوق میں اس خوبصورت نوجوان کو سب سے زیادہ پسند فرماتا ہے، اس نوجوان کو اللہ بہت زیادہ پسند فرماتا ہے جس نے اپنی جوانی اور حسن و جمال کو اللہ کی عبادت میں صرف کر دیا۔ اور اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کے درمیان فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، یہ میرا بندہ حقیقی بندہ ہے، حقیقی بندہ اگر تمہیں دیکھنا ہے اگر دیکھنا ہے اس نوجوان کو دیکھ لو جس نے اپنی جوانی کی ساری لذتوں کو چھوڑ کر اس نے میری فرما برداری میں اپنی زندگی بسر کر رہا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا، اور اس کے بعد رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، یاد رکھیے جوانی کی عبادت اللہ نے بہت زیادہ پسند فرمائی ہے۔ جوانی کی عبادت بڑھاپے میں تو سب کرتے ہیں، بڑھاپے میں تو یہ تصور ہے دنیا والوں کا کہ بچپنا چلا گیا، جوانی چلی گئی، جاب چلا گیا، کاروبار چلا گیا، گھر میں کریں گے کیا؟ تو مصلی بچھا کر نمازیں پڑھو، تسبیح لے کے درود شریف پڑھو، تسبیح لے کے استغفار کرو۔ اور آج بھی یہ تصور ہے کہ جوانی تو عیش کرنے کے لیے ہے، جوانی تو موج کرنے کے لیے ہے، جوانی تو دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے کے لیے ہے، جوانی تھوڑی عبادت کے لیے ہے۔ اور جب ایک نوجوان اجتماع میں آنے لگتا ہے، ایک نوجوان نمازوں کا پابند بن جاتا ہے، ایک نوجوان علماء کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگتا ہے، تو بہت سارے ایسے گھرانے ہیں اپنے بچوں کو منع کرتے ہیں، تو ابھی سے مولوی بن رہا ہے، تو علماء کے پاس کیوں بیٹھتا ہے؟ تیری تو ابھی لائف ہے کھیلنے کودنے کی، تو علماء کے پاس جا کر کرتا کیا ہے؟ یہ داڑھی تو نے اب تو شروع کر دی ہے۔ کتنے ایسے ماں باپ ہیں جب بچے داڑھی رکھتے ہیں ماں باپ منع کر دیتے ہیں، ضرورت نہیں ہے ابھی داڑھی رکھنے کی، ابھی عمر تیری کیا ہے، پہلے موج کر لے، تیری شادی ہو جائے، بڑھاپے میں رکھ لینا، بڑھاپے میں نماز پڑھ لینا۔ میرے عزیزوں، یہ فکر ماں باپ کی نوجوانوں کی کو تباہ کر چکا ہے۔ ایک صاحب تھے، انہوں نے فون کیا ہمارے استاد گرامی کو، نوجوان تھا، داڑھی رکھا ہوا تھا۔ ماں نے کہا بیٹے اگر تو نے داڑھی نہیں نکالا تو میں پھانسی لگا لوں گی۔ سوال یہ تھا اس نوجوان کا کہ حضرت میری ماں نے تو یہ کہہ دیا ہے کہ داڑھی تو نکال دے، اگر نہیں نکالے گا تو میں پھانسی لگا لوں گی، تو کیا میرے لیے داڑھی نکالنا جائز ہے؟ یاد رکھیے شریعت کا یہ قانون، ماں باپ کی فرما برداری واجب ہے، ماں باپ کی اطاعت واجب ہے، لیکن کن باتوں میں اطاعت واجب ہے؟ صرف جائز باتوں میں، صرف جائز باتوں میں۔ اگر ماں خدا کی نافرمانی کے لیے کہے، باپ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نافرمانی کے لیے کہے، تو لا طاعت فی معصیت اللہ، حدیث پاک میں ہے کہ اللہ اس کے رسول کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت جائز نہیں ہے، کسی کی فرما برداری جائز نہیں ہے۔ ماں باپ اگر کسی نیک کام سے روک دے تو ماں باپ کی فرما برداری شریعت نے واجب نہیں رکھی ہے۔ ہاں، ماں باپ کی فرما برداری واجب ہے جائز کاموں میں۔ ماں اگر کہے نماز مت پڑھ، باپ اگر کہے روزہ مت رکھ، پہلے امتحان کی تیاری کر، ماں باپ اگر کہے داڑھی نکال دے تو فرما برداری ماں باپ کی واجب ہے۔ میرے عزیزوں، یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ ان ماں باپ کو بھی ان کے ماں باپ نے صحیح تربیت نہیں دی تھی، ورنہ سنت رسول، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ عظیم سنت ہے داڑھی رکھنا، یہی سنت ہمارے ساتھ قبر میں جاتی ہے، یہی سنت اللہ کے رسول علیہ السلام کی اور تمام انبیاء کرام کی ہے۔ بتائیں اتنی غیرت مر گئی ہے کہ اگر بچے داڑھی رکھ لے تو ماں باپ منع کر دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کو جانے اور نوجوان اپنی جوانی کی فکر کرے کہ جوانی عیاشیوں کے لیے نہیں ہے،
جوانی موج مستی کرنے کے لیے نہیں ہے، جوانی خدا کو راضی کرنے کے لیے ہے، جوانی خدا کی فرما برداری کرنے کے لیے ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن حنبلی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب ایک نوجوان جوانی میں خدا کی فرما برداری کرتا ہے، جوانی میں اللہ کی اطاعت کرتا ہے، جوانی میں خدا کی عبادت کرتا ہے، تو اللہ بڑھاپے میں وہ ساری نعمتیں عطا فرماتا ہے جو اللہ نے جوانی میں عطا فرمائی تھی۔ اس کی بصارت قائم رہتی ہے، اس کی سماعت محفوظ رہتی ہے، اس کا طاقت و قوت سلامت رہتا ہے۔ یعنی خدا میں جتنی نعمتیں خدا نے جوانی میں عطا فرمائی تھی، جب اس نوجوان نے اپنی جوانی فرما برداری میں گزاری، اللہ کی عبادت میں گزاری ہے، تو اللہ جوانی کے بعد بڑھاپے میں یہ ساری چیزیں نہیں لیتا، بلکہ ان تمام چیزوں کو اللہ سلامت عطا فرما دیتا ہے، سلامتی عطا فرماتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا تھا ایک بوڑھا کمر جھک گیا تھا، وہ بھیک مانگ رہا تھا، تو حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یہ وہ نوجوان ہے جس نے اپنی جوانی کو تباہ کیا تھا، یہ وہ نوجوان ہے جس نے اپنی جوانی کو برباد کیا تھا۔ اگر جوانی کسی نے خدا کی، اس کے حبیب کی فرما برداری میں گزارا ہوتا، آج بھیک نہیں مانگتا، خدا اسے وہ ساری نعمتیں عطا فرماتا جو نعمتیں اللہ نے جوانی میں عطا فرمائی تھی۔ آج کے دور ایک بڑا المیہ ہے، عالم یہ ہے کہ نوجوانوں کا بڑا طبقہ ان کے سوچ ان کی فکر کو بدلا جا رہا ہے، گندی ویڈیوز کے ذریعے، گندی فلموں کے ذریعے۔ اور عالم یہ کبھی آپ نے سوچا یہ ایک بہت بڑا منصوبہ ہے پوری دنیا کے غیروں کا کہ باقی مسلمانوں کو ان کا ٹارگیٹ اصل مسلمان ہے، اور ہمارے جوانوں کو تباہ جوانی میں نہیں کیا جا رہا ہے، آغاز 3-4 سال کی عمر سے کیا جا رہا ہے۔ آپ کہیں گے یہ کیسے پوسیبل ہے؟ آپ کبھی دیکھیں، آپ کے بچے کارٹونز دیکھتے ہوں گے، بہت سارے کارٹونز ہیں، ڈوریمون، ٹام اینڈ جیری، کیا کیا کارٹونز ہیں۔ 3 سال کا بچہ، 4 سال کا بچہ کارٹون دیکھ رہا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا اس کارٹونز کے اندر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بچے پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا، لیکن اس کارٹونز کے اندر یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اگر وہ بلی ہے یا چوہا ہے لیکن اس کی بھی گرل فرینڈ ہوتی ہے، چاہے وہ ٹام اینڈ جیری ہو، چاہے وہ ڈوریمون ہو، کوئی بھی کارٹونز ہو، بچوں کو بچپن میں یہ تصور دیا جا رہا ہے کہ وہ چاہے بلی ہو یا بلا ہو، چاہے وہ چوہا ہو، کوئی بھی ہو، لیکن اس کی بھی کوئی نہ کوئی گرل فرینڈ ہے، وہ اس کے لیے بھاگتا بھی ہے، اس کے لیے محنت بھی کرتا ہے، اس کو بچاتا بھی ہے۔ یہ سوچ بچپن میں دیا جا رہا ہے، اور جب یہی لڑکا جب اسکول میں جاتا ہے تو وہ جو چیز اس نے دیکھا ہوا ہے اس کو وہ اپلائی کرتا ہے، دوستی کرنا، اس کے ساتھ رہنا، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، آغاز یہاں سے ہو رہا ہے۔ پھر اسکول کے اندر ایڈمیشن ہوا، اس کے بعد کالج، اس کے بعد یونیورسٹی، جب وہ 12-13 سال کی عمر کی دہلیز پر اپنا قدم رکھتا ہے، بے شمار لڑکیاں اور بے شمار ایسے نوجوان ہیں جو اپنی جوانی کو تباہ کر چکے ہیں۔ آپ جا کر ملاقات کریں، ڈاکٹروں سے پوچھیں کہ کالجز کے حالات کیسے ہیں، وہ بتائیں گے کہ ہم تو روزانہ یہ سارے معاملات کو دیکھ رہے ہیں اور ہمارے پاس کیس آ رہے ہیں۔ عالم یہ کہ 12 سال کے بچے گندی فلمیں دیکھ رہے ہیں، اپنی نگاہوں کو ناپاک کر رہے ہیں، ان کی زبانیں ناپاک ہیں، اور گانے اس قدر سنتے ہیں کہ سفر میں ہو تو گانا، حضر میں ہو تو گانا۔ عالم یہ ہے کہ اس کی وجہ سے دینداری پوری ختم ہو گئی ہے۔ میرے عزیزوں، جوانی اس طرح گزاریں کہ جب کوئی خطا کرنے کا ارادہ ہو تو یہ تصور کیا جائے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، ہمارا خدا دیکھ رہا ہے، ہمارا خدا دیکھ رہا ہے۔ اور پتہ ہے جب جوانی اچھے اعمال کے ذریعے گزرے نا تو اللہ رب العزت کتنی برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق کا دور ہے، امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ۔ ایک نوجوان اپنی جوانی اللہ کی فرما برداری میں،
اس کے حبیب کی فرما برداری میں گزار رہا ہے. خوف خدا اس کے سینے میں ہے. وہ اللہ سے بہت ڈرتا تھا، اللہ سے بہت ڈرتا تھا. نمازوں کی پابندی کرنا، رات رات بھر نماز ادا کرنا. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ ہستی ہے جس کے بارے میں نبی نے فرمایا تھا اگر میرے بعد کوئی نبی آتا وہ کوئی اور نہیں عمر ہوتا. جن کے بارے میں رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا میرا عمر جہاں ہوتا ہے حق اس کے ساتھ ہوتا ہے. آپ کو بتاؤں جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تمنا کرتے تھے اس نوجوان سے ملاقات کرنے کی، اس نوجوان سے ملاقات ہو جائے. ایک مرتبہ وہ نوجوان رات کی تنہائی میں مسجد سے عبادت کر کے نکلا تو روزانہ ایک خاتون تھی، وہ راستے میں اس کو ملتی، گناہوں کی دعوت دیتی، اپنی طرف بلاتی، لیکن یہ نوجوان نگاہوں کو جھکا کر یہ آگے بڑھ جاتا. ایک رات یہ نوجوان نماز ادا کر کے آ رہا تھا، راستے میں وہ خاتون ملی، اس نے بہکانا چاہا، اس نے گناہ کی دعوت دی. چند لمحوں کے لیے اس نوجوان کے قدم ڈگمگا گئے، یہ بہک گیا، اس خاتون کے ساتھ چلنے لگا. جب مکان آیا اور وہ خاتون کے دہلیز پر قدم رکھنے والا تھا اسے اللہ کے خوف نے تڑپا دیا. خوف خدا سے وہ تڑپ گیا اور گش کھا کے زمین پر گر گیا. اس خاتون نے سوچا لگتا ہے اس کا انتقال ہو گیا، اگر کسی کو پتا چل جائے تو معاملات خراب ہو جائیں گے، لہذا اس نے اس نوجوان کو بے ہوشی کے عالم میں کہیں پر پھینک دیا. باپ انتظار کر رہا ہے میرا بیٹا اب نہیں آیا، اب تک نہیں آیا. باپ نکلا، دیکھا کہ بیٹا کہیں پر بے ہوش پڑا ہوا ہے، اٹھا کر گھر پہ لایا. ہوش آنے کے بعد باپ نے پوچھا بیٹے کیا ماجرا تھا، آج آنے میں بڑی تاخیر ہو گئی. اس نوجوان نے پورا واقعہ تھا ابا جان میں روزانہ جب رات میں آتا تھا ایک خاتون مجھے گناہ کی دعوت دیتی تھی اور آج میرے گناہ میرے قدم گناہ سے ڈگمگا گئے اور میں اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا. جب اس کے گھر کے دروازے میں نے قدم رکھنا چاہا خدا نے مجھے بچا لیا. کہا بیٹے کیسے بچے؟ کہا خوف خدا سے بچا. اللہ کا خوف میرے اندر پیدا ہوا اور میں گش کھا کے زمین پر گر گیا. یہ بات وہ نوجوان بتا ہی رہا تھا، اچانک ایک آواز آئی، ایک آہ نکلی اور روح قبض ہو گئی. باپ نے رات میں اپنے بیٹے کو دفن کر دیا. چاہت تھی کہ امیر المؤمنین کو بتاؤں، تمنا تھی کہ جناب عمر کو خبر پہنچاؤں، لیکن رات کی تنہائی میں باپ نے یہ تصور کیا کہ اگر میں عمر کو بتا دوں تو عمر آئیں گے، تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا. لہذا رات میں چند لوگ نماز جنازہ ادا کرتے ہیں اور دفنا دیتے ہیں. جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فجر کی نماز کے بعد جب آپ نے دیکھا کہ اس نوجوان کے والد نہیں آئے تو آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ اس نوجوان جس کا بیٹا بڑا نیک اور پرہیزگار ہے آج اس کے والد دکھائی نہیں دے رہے ہیں. کسی نے کہا حضور رات میں اس نوجوان کا انتقال ہو گیا. حضرت عمر فاروق تڑپ گئے، کہا مجھے اس کے گھر پہ لے چلو. آپ چند صحابہ کے ساتھ گھر پر گئے اور گھر پر جانے کے بعد آپ نے فرمایا آپ نے مجھے خبر نہیں دی، آپ نے مجھے اطلاع نہیں دی. اس کے باپ نے کہا حضور رات زیادہ ہو گئی تھی، میں نے آپ کو تکلیف دینا مناسب نہ سمجھا. کہا مجھے اپنے بیٹے کی قبر پہ لے چلو. اللہ اکبر. جناب عمر فاروق اس نوجوان کی قبر پہ جاتے ہیں اور اس نوجوان کی قبر کے پر کھڑے ہو کر آپ فرماتے ہیں اے نوجوان تو نے اپنی جوانی خدا کی فرما برداری میں گزاری، اے نوجوان تو نے اپنی جوانی سنت مصطفیٰ میں گزاری ہے اور تیرے سینے میں اللہ کا خوف تھا، اللہ کا ڈر تھا اور تو نے خوف خدا کی حالت میں تو نے اپنی پوری جوانی گزاری ہے. اور میں نے قرآن پاک میں پڑھا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کا رب اسے 2 جنت عطا فرمائے گا.
قبر کے اندر سے اسی وقت آواز آتی ہے، اے امیر المؤمنین، میں اللہ سے ڈرتا رہا، اللہ نے مجھے 2 جنتیں عطا فرما دی ہے، 2 جنتیں عطا فرما دی ہے۔ یہ ہے جوانی، جب بندہ بے شمار گناہ ہوتے ہیں، اور آج نوجوانوں کو سنبھالنا یہ بڑا مشکل امر ہے، لیکن ہاں ہم اپنے نوجوانوں کو سمجھا سکتے ہیں، ان کو دین سے قریب کر کے گناہوں سے باز رکھ سکتے ہیں۔ جب انسان کے پاس کوئی عبادت نہیں ہوتی اور فضول وقت وہ گزارتا ہے تو یہ فضول وقت اسے گناہوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اسی لیے امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں بڑے بڑے اولیاء کے ساتھ رہا، علماء کی بارگاہ میں رہا، اولیاء کرام سے مجھے 2 باتیں سیکھنے ملی۔ امام شافعی فرماتے ہیں اگر تم اپنے وقت کو نیکیوں میں گزارو گے، نیکیوں میں گزارو، یہ بڑی اچھی بات ہے، تم اپنے وقت کو نیکیوں میں گزارو، ورنہ یہ وقت تمہیں برائیوں میں مبتلا کر دے گا، برائیوں میں۔ اگر آپ دینی معاملات میں مشغول ہو جائیں، خدا کی راہ میں نکل جائیں، دین و سنیت کا کام کریں اور خدا کی بارگاہ میں لو لگائیں، تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو آپ کو ہمیشہ گناہوں سے محفوظ رکھے گا۔ ہمارے علماء، ہمارے اولیاء کی پوری تاریخ ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے مدینہ چھوڑا ہے، کوئی مدینہ چھوڑ کر حبشہ چلا گیا، کوئی مدینہ چھوڑ کر مصر چلا گیا، کوئی مدینہ چھوڑ کر شام چلا گیا، کوئی مدینہ چھوڑ کر بصرہ چلا گیا۔ ارے جس کا گھر بار مدینے میں ہو اور جس کا سب کچھ مدینے میں ہو، اور مسلمانوں کا تو سب کچھ مدینہ ہی ہے، نگاہوں کا مرکز مدینہ، محبتوں کا مرکز مدینہ، اور الفتوں کا مرکز مدینہ، جہاں پر ارے وہ مقام جہاں پر رسول کائنات جلوہ گر ہو، وہ مقام تو وہ مقام ہے کہ اس جگہ پہ جہاں پہ سرکار آرام فرما ہے، وہ زمین عرش اعظم سے افضل ہے، عرش معلی سے افضل ہے۔ بتائیں، میں اکثر کہا کرتا ہوں مدینہ جانا آسان ہے، مدینہ جانا آسان ہے، مدینے سے آنا مشکل، مدینے سے آنا مشکل۔ ہم 15 دن کے لیے جاتے ہیں، جانے میں بڑا لطف آتا ہے کہ نبی کا دیار دیکھنا ہے، نبی کے گنبد خضرا کی زیارت کرنی ہے، جالیے مبارک کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ مدینہ جانا آسان ہے، آنا بڑا مشکل ہے، آنا بڑا مشکل ہے۔ لیکن وہ صحابہ جنہوں نے جہاں وہ مدینے میں پیدا ہوئے، مدینے میں اپنا گھر بنایا، اپنا وطن بنایا، اور وہ آنکھیں جنہوں نے نبی کا جلوہ دیکھا، کبھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ مدینہ چھوڑیں گے؟ اور مدینے کی سرزمین وہ پاک سرزمین ہے کہ ہم تو دعائیں کرتے ہیں الہی دکھا دے وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ آپ تصور کریں کہ صحابہ مدینے سے نکلے ہیں، اب بے شمار صحابہ ایسے ہیں جن کے مزار پاک مدینے میں نہیں ہے، دنیا کے کسی الگ الگ مقامات پر ہے، الگ الگ شہروں میں ہے۔ کیوں نکلے پتہ ہے؟ راہ خدا میں کیوں نکلے؟ اس لیے نکلے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام کو عام کیا جائے، سرکار کی تعلیمات کو پوری امت میں پہنچایا جائے۔ یہ راہ خدا میں اس لیے نکلے تھے کہ اللہ کے رسول کی تعلیمات کو پوری دنیا میں پہنچایا جائے۔ اور پھر آپ کو پتا ہے صحابہ کرام کا انداز اولیاء نے اپنایا، اولیاء کا انداز علماء نے اپنایا۔ آج بے شمار ایسے اولیاء ہیں جہاں پر پیدا ہوئے وہاں پر ان کا انتقال نہیں ہوا۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ جیلان میں پیدا ہوئے، مزار کہاں پر ہے؟ بغداد میں ہے۔ اس طرح بے شمار اولیاء کرام ہیں، اور انسان جہاں پیدا ہوا اور راہ خدا میں نکل گیا دین کے کام کرنے کے لیے، اور اس کا انتقال وہاں پر ہوا جہاں پر وہ پیدا نہیں ہوا ہے۔ آپ کو میں بتاؤں اس کی فضیلت بھی اللہ کے رسول نے بیان فرمائی۔ ایک صحابی تھے، مدینے میں پیدا ہوئے، مدینے میں انتقال فرمایا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور پھر دعا کی، کاش ان کی وفات ان کی پیدائش کی جگہ کے علاوہ ہوتا، ان کی وفات
ان کی پیدائش کے علاوہ ہوتا۔ صحابہ حیران تھے، حالانکہ مدینے میں انتقال ہو جانا خوش نصیبی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس سے ہو سکے مدینے میں مرنا تو مدینے میں مرے۔ علامہ ضیاء الدین مدنی علیہ رحمہ پوری زندگی آپ نے مدینہ نہیں چھوڑا۔ ایک مرتبہ سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالی عنہ جب حج کے لیے تشریف لے کر گئے تھے تو وہاں پر علامہ ضیاء الدین مدنی علیہ رحمہ وہاں پر استقبال کرنے جدہ ایئرپورٹ گئے تھے، جدہ گئے تھے۔ سرکار علامہ ضیاء الدین مدنی علیہ رحمہ نے مدینہ اس لیے نہیں چھوڑا کہیں ایسا نہ ہو کہ مدینہ چھوڑو اور وہی انتقال ہو جائے، وہی انتقال ہو جائے اور پھر آپ مدینے ہی میں رہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جو جس سے ہو سکے مدینے میں مرنا تو مدینے میں مرے، اس لیے کہ جس کا انتقال مدینے میں ہوگا اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کی فضیلت بیان فرمائی، لیکن یہاں پہ حضور نے فرمایا کاش ان کا انتقال جائے پیدائش کے علاوہ ہوتا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ علیہ السلام اس کی وجہ کیا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں کہ جب بندہ جہاں پر پیدا ہوا اور راہ خدا میں وہ نکل گیا اور جہاں پر اس کا انتقال ہوا یہاں سے لے کر وہاں تک اتنی زمین اللہ جنت سے اسے عطا فرماتا ہے، جنت سے اسے عطا فرماتا ہے۔ حالانکہ علماء نے یہاں پر یہ لکھا ہے کہ سرکار علیہ السلام کے دعا کا مطلب یہ تھا کاش ان کی پیدائش کہیں اور ہوتی، انتقال مدینے میں ہوتا، تو یہ فضیلت اللہ انہیں بھی عطا فرماتا۔ یہ اس کا مطلب ہے میرے عزیزوں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے نوجوانوں کو مخاطب کرے فرمایا کہ جو بندہ جوانی میں اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ تعالی یحب الشاب التائب، یعنی نوجوانی کی توبہ اللہ رب العزت کو محبوب ہے۔ ایک نوجوان جب اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جوانی کی توبہ اللہ پسند فرماتا ہے۔ اور آقا کریم علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے ما من شیء احب الی اللہ من الشاب التائب، یعنی اللہ کو توبہ کرنے والے نوجوان سے زیادہ پسندیدہ کوئی نہیں ہے۔ ایک نوجوان اگر خطاؤں میں اپنی لائف بسر کر رہا ہے، گناہوں میں وہ زندگی گزار رہا ہے، وہ خدا کی بارگاہ میں توبہ کر لے۔ اور توبہ کس کا نام ہے؟ یہ نہیں کہ کل گناہ ہوا آج توبہ کیا پھر وہی گناہ، پھر توبہ پھر گناہ، یہ اللہ کے ساتھ مذاق ہے۔ توبہ کہتے ہیں انسان اپنے گناہ پہ شرمندہ ہو، اس کو احساس ہو کہ میں نے خطا کی ہے، اور پھر آئندہ یہ عہد کر لے کہ میں یہ خطا اب نہیں کروں گا۔ اللہ کی بارگاہ میں وہ شرمندہ ہو اور توبہ کرے۔ اور توبہ کرنے والا اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کوئی گناہ ہی نہیں کیا۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ وہ نوجوان جو اپنی جوانی میں خدا کی بارگاہ میں توبہ کر لے تو رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے نزدیک اس نوجوان سے پھر بہتر کوئی نہیں ہے جس نے جوانی میں خدا کی بارگاہ میں توبہ کر لی۔ اور یاد رکھیں توبہ یہ وہ ذریعہ ہے خدا کے در پہ محبوب بننے کا، خدا کے در پر محبوب بننے کا سب سے بہترین ذریعہ توبہ ہے۔ ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ انسان کتنا ہی خطا کار کیوں نہ ہو، بدکار کیوں نہ ہو، اللہ کی بارگاہ میں ایک مرتبہ اگر توبہ کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت اسے اپنے در کا محبوب بناتا ہے۔ کشف المحجوب اٹھا کر آپ دیکھیں، ایک نام ہے اولیاء میں، اکابر اولیاء میں، حبیب اجمی کا نام سنا ہے آپ نے؟ حبیب اجمی سود کا کاروبار تھا، سود پر پیسہ دیتے تھے اور سود ہی کے ساتھ پیسہ لیتے تھے، بہت بڑا کاروبار، اور ہر بندہ جانتا تھا کہ یہ سود کے کاروبار کرتے ہیں، بڑا نام بھی تھا، اور سود کے ساتھ پیسہ بڑی سختی سے واپس لیا کرتے تھے۔
جناب حبیب اجمی کے پاس ایک غریب آدمی آیا قرض لینے کے لیے، قرض دیا سود کے ساتھ، اور ایک مدت بیان کی، اتنی مدت میں میں پیسہ واپس لوں گا سود کے ساتھ۔ مدت پوری ہو گئی تو حبیب اجمی اپنے ساتھیوں کو لیتے ہیں، قرض لینے کے لیے جاتے ہیں، قرض سود کے ساتھ۔ اس غریب آدمی کو جب پتا چلا کہ حبیب اجمی آ رہے ہیں، وہ قرض لینے کے لیے اور بڑی سختی کے ساتھ پیسہ لیتے تھے، پاور بھی تھا، بڑا نام تھا، وہ غریب آدمی چلا گیا، بیچارہ اہتمام نہیں تھا، انتظام نہیں تھا، لیکن اس کی عورت نے دروازہ کھولا۔ حبیب اجمی کہتے ہیں قرض واپس کرو سود کے ساتھ، بڑے سخت لب و لہجے میں۔ اس خاتون نے کہا حبیب اجمی اگر تھوڑی مہلت مل جائے تو بڑی مہربانی آپ کی، ہم غریب لوگ ہیں، ابھی ہمارے پاس انتظام نہیں ہو پایا، تھوڑی مہلت مل جائے تو بڑی کرم نوازی، بڑی مہربانی آپ کی۔ بڑی سخت کے ساتھ بات کی، آج پیسہ واپس کرو سود کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ اس غریب خاتون نے دیکھا لب و لہجہ بڑا سخت ہے، انداز بڑا سخت ہے، کہا حبیب اجمی آج ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں دینے کے لیے، لیکن ہاں ایک بکری کا بچہ ہم نے ذبح کیا ہے، گوشت تو ختم ہو گیا ہے لیکن اس کا سر باقی ہے، اگر چاہو تو آج سر لے کر جاؤ، تھوڑی مہلت دے دو، ہم تمہیں تمہارا پیسہ واپس کر دیں گے۔ حبیب اجمی نے بکری کا سر لیا، اپنے گھر پہنچے، بیوی سے کہا آج بکری کا سر پکایا جائے۔ اللہ اکبر۔ برتن میں بکری کا سر رکھا گیا پکانے کے لیے۔ جب بکری کا سر پکایا گیا تو تھوڑی دیر کے بعد حبیب اجمی نے برتن کو دیکھا جس میں بکری کا سر تھا، وہ پورا برتن خون میں بھرا پڑا ہے۔ احساس پیدا ہوا، آپ شرمندہ ہوئے اور اپنے آپ سے کہتے ہیں حبیب اجمی تو اتنا خطا کار ہے، تو اتنا گناہگار ہے کہ لوگ اگر بکری کا سر پکائے اس کے لیے اچھا کھانا تیار ہو جائے اور تو بکری کا سر پکائے تو پورا بکری کا سر خون میں تبدیل ہو جائے۔ اے حبیب اجمی کب تک سود کا کاروبار کرے گا؟ کب تک خدا کی نافرمانی کرے گا؟ کب تک اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کرتا رہے گا؟ اللہ اکبر۔ احساس پیدا ہوا، زاروں قطار رونے لگتے ہیں، زاروں قطار۔ اور پھر ضمیر نے یہ کہا حبیب اجمی کیا اب وقت نہیں آیا کہ تو توبہ کر لے، اللہ کا نیک بندہ بن جا؟ احساس پیدا ہوا۔ کبھی کبھی کچھ باتیں دل پہ ایسی اثر کرتی ہے کہ آدمی اپنی لائف کو بدل لیتا ہے۔ جناب حبیب اجمی کے ضمیر نے کہا کہ کب تک سود کا کاروبار کرے گا؟ کیا اب موقع نہیں آیا کہ سود کو چھوڑ دے، اللہ کا نیک بندہ بن جا؟ اب نکلے توبہ کی نیت سے۔ اس زمانے میں بہت بڑے اللہ کے ولی تھے حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حبیب اجمی اپنے گھر سے نکلے خانقاہ میں جانے کے لیے، ان کے پاس جاؤں گا، ان کے ہاتھ پہ توبہ کر لوں گا۔ تو راستے میں ایک میدان آتا تھا، میدان۔ حبیب اجمی اپنے گھر سے نکلے خانقاہ میں جانے کے لیے، جب میدان سے گزر رہے تھے تو کچھ بچے کھیل رہے تھے۔ بچوں نے دیکھا حبیب اجمی آ رہے ہیں تو بچے آپس میں یہ کہنے لگے کہ دوستوں دور ہو جاؤ، حبیب اجمی سود خور آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو اس کے قدموں کی دھول اگر ہم پر پڑ جائے تو ہم بھی سود خور بن جائے۔ سارے بچے دور بھاگ گئے، یہ آواز کانوں میں ٹکرائی، اللہ اکبر۔ زاروں قطار روتے ہیں، زاروں قطار روتے ہیں۔ روتے روتے امام حسن بصری کی بارگاہ میں پہنچے، کہا حضور میں حبیب اجمی آپ کے در پہ توبہ کرنے آیا ہوں، آپ کے ہاتھ پہ توبہ کرنے آیا ہوں۔ امام حسن بصری نے توبہ کرائی۔ اب وہ لوگ ایسے تھے کہ ہاتھ پکڑتے تھے تو اللہ سے ملاتے تھے، اتنے پائے کے لوگ تھے۔ اب یہ چیزیں نظر نہیں آتی۔ آج کا تو عالم یہ ہے اگر کوئی ہاتھ پکڑ لے اس کا ہاتھ اس کے جیب میں ہے، لیکن اللہ کے ولیوں کا عالم یہ تھا کہ جب اپنے مریدوں اور اپنے چاہنے والوں کا ہاتھ پکڑ لیتے تھے تو وہ
اپنے جیب کے لیے نہیں، اپنے گھر کے لیے نہیں، بلکہ وہ ان کا رشتہ خدا سے جوڑ دیا کرتے تھے اور پورا دل بدل جایا کرتا تھا۔ امام حسن بصری نے توبہ کرائی، سچی توبہ اللہ نے پسند کر لی۔ اب وہی حبیب اجمی جو تھوڑی دیر پہلے معاملہ سود کا تھا، کاروبار سود کا تھا، بچے بھاگ گئے تھے، اب توبہ کر کے خانقاہ سے نکلے اپنے گھر کے لیے، گھر جا رہے تھے، وہی میدان، وہی بچے کھیل رہے ہیں۔ اب دوبارہ بچوں نے دیکھا حبیب اجمی کو تو اللہ نے بچوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا فرما دی تھی، اور بچے آپس میں کہتے تھے دوستوں دور ہو جاؤ، اللہ کا محبوب حبیب اجمی آ رہے ہیں، حبیب اجمی آ رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے کھیل کود کی وجہ سے ہمارے قدموں کی دھول ان پہ پڑ جائے تو ہم گناہگار اور سیاہکار بن جائے۔ یہ مقام اللہ عطا فرماتا توبہ کے بعد۔ کل تک وہ بچے کہہ رہے تھے تھوڑی دیر پہلے کہیں ایسا نہ ہو ان کے قدموں کی دھول ہم پہ پڑ جائے تو ہم سود خور بن جائے۔ آج توبہ کے بعد جب بچے کھیل رہے ہیں اور آتا دیکھا، کہا دوستوں دور ہو جاؤ، اللہ کے نیک بندے حبیب اجمی آ رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو ہمارے قدموں کی دھول ان پہ پڑ جائے تو ہم گناہگار ہو جائے۔ پھر یہ حبیب اجمی رضی اللہ تعالی عنہ توبہ کے بعد عبادت، ریاضت، نیکیاں اس قدر کرتے رہے کہ اللہ نے انہیں ولایت کا مقام عطا فرما دیا، اور ایسے ولی بنے کہ بڑے بڑے اولیاء آپ کے دربار میں آتے تھے فیض و برکات لینے کے لیے۔ بے شمار ایسے مریدین، ایسے لوگ ہیں آپ کے در پہ آئے تو اللہ نے انہیں بھی ولایت کا مرتبہ عطا فرما دیا، اور پھر اللہ نے توبہ کے بعد کیسا مرتبہ عطا کیا میں آپ کو بتاؤں۔ امام حسن بصری جیسا ولی جن کے مقام و مرتبے کا کیا کہنا، ایک مرتبہ حضرت حبیب اجمی نماز مغرب ادا کر رہے تھے خانقاہ میں اپنی، تو امام حسن بصری وہاں سے گزرے، دیکھا کہ حبیب اجمی مغرب کی نماز پڑھ رہے تھے۔ امام حسن بصری کے دل میں خیال آیا کہ چلو حبیب اجمی کے پیچھے مغرب کی نماز پڑھ لیتا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر خیال آیا یہ تو اجمی ہیں، ان کی تلاوت صحیح نہیں ہوگی، ان کا طریقہ صحیح نہیں ہوگا، مغرب کی نماز پڑھے بغیر خانقاہ میں چلے گئے، اپنی خانقاہ میں، اور وہاں پر مغرب کی نماز پڑھی، پھر عشاء کی نماز پڑھی، بستر پہ جاتے ہیں، سوتے ہیں۔ امام حسن بصری نے خواب میں اللہ کا دیدار کیا، خواب میں آپ نے اللہ کا دیدار کیا۔ امام حسن بصری اللہ کے دربار میں کہتے ہیں باری تعالیٰ تو اپنے بندے حسن کو بتا کہ تیری رضا کس میں ہے، تو کس چیز میں راضی ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے حسن بصری تو نے اپنے رب کی رضا پائی تھی لیکن تو نے قدر نہ کی۔ اب امام حسن بصری بےتاب ہو گئے کہ باری تعالیٰ میں نے تیری رضا پائی اور میں نے قدر نہ کی۔ ہاں تو نے میری رضا پائی تھی لیکن تو نے قدر نہ کی۔ تو امام حسن بصری خدا کے دربار میں عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ تیری رضا کس میں تھی؟ کہا اگر تو مغرب کی نماز حبیب اجمی کے پیچھے ادا کر لیتا اپنے رب کی رضا پا لیتا، اپنے رب کی رضا پا لیتا۔ یہ مقام اللہ عطا فرماتا ہے۔ توبہ تو کرے، ہم اپنے قدم کو تو خدا کے دربار میں بڑھائیں۔ یہ وہ در ہے اگر تم ایک قدم آگے بڑھاؤ گے اللہ کی رحمت تم سے قریب آئے گی۔ اس لیے میرے عزیزوں جوانی عیاشیوں کے لیے نہیں، جوانی خدا کی فرما برداری کے لیے ہے، خدا کی اطاعت کے لیے ہے، خدا کی بندگی کے لیے ہے۔ اس لیے اپنے رویے کو بدلو، اپنے بچوں کو بچپن میں دین سکھاؤ، دین کی برکتوں سے اللہ ساری دنیا عطا فرما دے گا۔ اپنے بچوں کو نیک بناؤ، ان کی نگاہیں، ان کی خیر خیریت معلوم کرو، اور جب ایک وقت ہو جائے شادی کی تو وقت پر نکاح کر دو، شادی میں تاخیر نہ کرو، اور اچھی تربیت کر کے اپنے بچوں کو اس طرح نیک بنا دو کہ یہ بچے بھی آپ کے لیے آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی جوانی کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے بچوں کو